में गश्त करे, नींद में गश्त करे, फिर देखो अल्लाह ताला से हिदायत के कैसे फैसले लेंगे। तो मेरे दोस्तों, दुश्मन हमारा दुनिया है, दावत ना देने की वजह से शैतान फौरन आ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी आपके साथ शैतान नहीं होता, कहा मेरी सोबत से वो भी मुसलमान हो गया। तीसरा, हमारा गंदा माहौल मस्जिद से ना कटें, हर जगह को मस्जिद बनाएं, हर जगह माहौल बनाएं, जहां माहौल बनता है फरिश्ते आके बैठ जाते हैं। और मेरे दोस्तों, इस नफ्स को खाने से थोड़ा बचाएं। अगर आपने खाने से बचा लिया, इंशाअल्लाह ताला ये नफ्स आपका काबू में आ जाएगा, वरना ये घोड़ा बन जाएगा जो। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अल्लाह की जात से उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। दोस्तों, माजी क्रिकेटर सईद अनवर साहब का बहुत ही खूबसूरत बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए बयान को शुरू फरमाते हैं। मुफ्ती तकी साहब कहते हैं, कोई आदमी भी अल्लाह की बात करे उसको अपने से बेहतर समझ के बात सुनो, अल्लाह तुम्हें उससे फायदा देगा कि अल्लाह की बात कर रहा है। नहनु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, सारे दुनिया के आपको हालात पता हैं, हर जगह मीडिया अखबार ये बता रहा है मुसलमानों के साथ ये हुआ, मुसलमानों के साथ ये हुआ। अच्छा, बहुत सारे लोग अल्लाह माफ करे हुक्मरानों को उड़ाते हैं, क्योंकि मैं एक दुनियावी आदमी हूँ, मेरे पास लोग आके खुल के बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो कभी वो हुक्मरानों को उड़ाते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम उनसे कहते हैं बताओ कि चलो मुल्कों के हालात खराब हैं, शहरों के हालात खराब हैं, क्या तुम्हारे घर के हालात ठीक हैं? तो वो इस वक्त उसको उन पर ब्रेक लग जाती है कि घर के हालात तो वाकई खराब है। यहाँ मैं अमेरिका में 3 महीने से फिर रहा हूँ, तो लोग मुझे अक्सर घर बुला के अपने हालात सुनाते हैं। अल्लाह माफ करे, तो जमीन निकल जाती है, कहाँ बेटियां हैं, कहाँ बेटे हैं। तो हालात जितने भी खराब है ना, अल्लाह फरमाते हैं मा असाबकुम मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम याफन कसीर। जितनी मुसीबतें तुम सब पे आती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। याफन कसीर, अल्लाह तो तुम्हारी बहुत सारी माफ कर देता है। ज़हरल फसाद फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत ऐदी नास। जितना फसाद तुम देख रहे हो खुशकी तरी में, वो तुम्हारे अपने गुनाहों की वजह से है। तो मेरे दोस्तों, चलो हम एक दूसरे को ब्लेम कर दें। मैं तो पाकिस्तान रहता हूँ, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया से आ रहा हूँ, अभी यूरोप का सफर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कराया। हालात सब जगह खराब है। हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, तुम हमें अमाल बता दो, हम हालात बता देंगे। तुम हालात बता दो, अमाल बता देंगे। इतनी अजीब बात है। ये बात शुरू में अजीब लगती थी, लेकिन जब अल्लाह वालों के साथ बैठे, उलमा के साथ बैठे, कहते हैं हमें हालात बताओ, हम तुम्हें बताएंगे अमाल कौन से। जहाँ बीमारियां बहुत ज्यादा है वहाँ फाहशी बहुत होगी, जहाँ मौतों की कसरत है वहाँ जिना बहुत ज्यादा होगा, जहां नापतोल में कमी है वहां बरकत नहीं होगी। तो ये सारे हालात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि इन हालात का ताल्लुक अमाल से है, सबब से कोई ताल्लुक नहीं। सबब एक जरिया है, एक इम्तिहान है। सबब को अल्लाह ने इम्तिहान बनाया, सबब के बगैर जो है हम इम्तिहान होगा ही नहीं। एक आदमी नाबीना है, उसको औरत का क्या इम्तिहान है उसके, तो वो इम्तिहान ही नहीं। एक आदमी गरीब है तो उसके ऊपर मालदारी का इम्तिहान नहीं आएगा। एक आदमी अमीर है तो उस पर गुर्बत का इम्तिहान नहीं है। हर आदमी के ऊपर इम्तिहान। क्यों? कि दुनिया है ही इम्तिहान की जगह। इसको अल्लाह ने डिजाइन किया है, इन्ना जअलना माल अर्द ज़ीनतन लहा लिनब्लुहुम अय्युहुम अहसनु अमला। हमने दुनिया को इम्तिहान बनाया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी बनाई है तुम्हारे इम्तिहान के लिए कि अमल को कैसे बना के आते। जब इंसान मरेगा, जब अल्लाह ताला कहते हैं हमने मौत जिंदगी बनाई, मौत का तस्करा पहले है। हम रोजाना मरते हैं, आज भी रात को मर के उठे, अल्लाह ने दोबारा रूह लौटा दी। अभी दोपहर को थोड़ी देर के लिए मैं गाड़ी में मर गया था, फिर अल्लाह ने रूह लौटा दी। जब आदमी मरेगा तो कहेगा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, हाय काश मैं अपनी हयात के लिए कद्दम तो आगे अपने कुछ चीज अमाल भेज देते। इसको तो अल्लाह ने हयात कहा ही नहीं है, ये तो मौत है। हज़रत फरमाते हैं हम सब सो रहे हैं, मौत पे आंख खुलेगी। मेरे दोस्तों, मखलूक हमारे खिलाफ हो गई, मान लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं बीवी बिगड़ गई, बच्चे बिगड़ गए, शौहर बिगड़ गया। अल्लाह जो नाराज है हमसे, कभी ज़लज़ला कभी सैलाब। मैं पिछले 5 साल से कराची सिर्फ छोड़ दें, पाकिस्तान छोड़ दें, कराची को अल्लाह ने 3 सैलाब भेजे जिससे कराची पे सारा तबाह हो गया। एक एक घर में 10-10 करोड़ का नुकसान हुआ। गैराज में पानी, गाड़ियों में पानी, घरों में पानी। ये सैलाब जो है बलूचिस्तान सिंध में होके आया हूँ, अभी हम रायबंद गए थे, अभी तक सिंध का पानी खुश्क नहीं हुआ। जमीन पानी ले नहीं रही। लोग चरपाइयों पे बिस्तर बिछाया है। और मदद, कितनी मदद करें मेरे दोस्तों। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारी दुनिया से लोग इमदाद भेजते हैं। पाकिस्तान खुद, मैंने गैर मुस्लिमों से सुना, इन कंट्रीज से, कि पाकिस्तान दुनिया की
टॉप कंट्रीज है जो सदका करती है। मैंने टैक्सी ड्राइवर्स जो अरब हैं वो मैं दोस्ती हो जाती है, कहीं ना कहीं पहचान जाते हैं, तब से सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे पाकिस्तानी देखे जाते हैं ना। अगर पाकिस्तान में हमारे हजरात कहते हैं मदारिस को बंद कर दो, तबलीग का काम, तो पाकिस्तान बच नहीं सकता अल्लाह के, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं जब तक वहां के लोग मुस्लिम हैं मैं कभी कौम को आजाब नहीं दूंगा। मैं मुस्लिम जो खुद भी अपनी इस्लाह करते हैं, औरों की फिक्र आजाब। तो ये जो जलजले सैलाब है इसका हुकूमत से क्या ताल्लुक? ये जो जलजले सैलाब है, घर की लड़ाइयां, इसका बातिल कौमों से क्या ताल्लुक? मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब का मैंने एक बयान सुना था, मुझे बहुत पसंद आया, मेरी अपनी जिंदगी के लिए फिट था। कि मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब फरमाते थे, एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, जो अरबी की बात का असर है वो उर्दू का हो नहीं सकता, और जो उर्दू का बात है वो अंग्रेजी का हो नहीं सकता। मौलाना सुलेमान कटानी साहब हमारे बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन कहते हैं वो ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता। अब क्रिकेट में कहते हैं शॉर्ट लेग, तो उर्दू में छोटी टांग, तो छोटी टांग का कैसे ट्रांसलेशन? लॉन्ग लेग, लंबी टांग, फाइन लेग, पतली टांग, सिली मिडॉन, पागल मिडॉन, सिली मिडॉन, पागल मिडॉन, ट्रांसलेशन हो नहीं सकता। तो हमारे बहुत सारे जिम्मेदार हैं जो उर्दू जानते हैं, अल्लाह ने तबलीग की जबान के लिए उर्दू को चुना, उर्दू को चुना। ये मेरे पास एक आयरिश आया था, तो वो हर साल 4 महीने पाकिस्तान में लगा रहा था, तो मुझे मिलने आया कि क्यों क्रिकेट जानते हैं लोग, तो कहा, मैंने कहा तुम क्यों आए? कहा उर्दू सीखने आया हूं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं दीन सीखने के लिए अरबी चाहिए, दीन फैलाने के लिए अंग्रेजी चाहिए, और तबलीग के काम को समझने के लिए उर्दू चाहिए। अब मौलाना सईद खान साहब कहते थे हमारा काम लोगों को बेवकूफ बनाना है, बेवकूफ। अब इसकी इंग्लिश कैसे करें? बेवकूफ कहते हैं जिसका कोई वकूफ ना हो, चलता रहे, वकफ ना हो, बेवकूफ चलता रहे। कि ठहरा हुआ पानी नापाक होता है, उसमें बदबू आती है, उसमें कीड़े लगते हैं, जारी पानी चलता हुआ ये पाक होता है। तो बेवकूफ यानी वकफ ना हो, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए आयशा तू मेरे साथ जन्नत में जाना चाहती है, 3 काम कर लेना, अपनी जिंदगी राह चलता मुसाफिर वाली बनाना। ठीक है, मुसाफिर है ना, ये वीडियो तो नहीं बना रहे ना, बस बाकी खैर है, जज़ाकल्लाह। राह चलता मुसाफिर, गुजरता राह चलता, 2 दिन 3 दिन। मुकीम को मेरे दोस्तों, मुकीम की वो सोच ही नहीं हो सकती। हम दुबई एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहां मकान थोड़ी बनाते हैं, आगे ऑस्ट्रेलिया सफर करना, हम मुसाफिर हैं। मुकीम की सोच, मुसाफिर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है, उसकी तफक्को में जमीन आसमान का फर्क है। एक आदमी किराए के मकान में रह रहा है, सामने पक्का मकान बन रहा है, तो ये किराए के मकान में पैसा थोड़ी खर्च करेगा। तो जिंदगी राह चलता मुसाफिर जिंदगी। तो मेरे दोस्तों, मुफ्ती साहब फरमाते थे दुश्मन इंसान का कोई भी नहीं है, दुश्मन इंसान का 4 चीजें हैं, दाल, शीन, मीम और नून। अगर इसको दुश्मन बना ले, अल्लाह सारी कायनात को इसके लिए मुसख्खर कर देगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो ऊंट की तरफ हमने इसको कैसे बनाया। आपको तो पता नहीं ऊंट होते नहीं। हम कराची में समंदर पे जाते हैं, छोटा सा बच्चा 7 साल का ऊंट को रस्सी पकड़ के बिठा लेता है। ऊंट तो इतना ताकतवर जानवर है, इसको बच्चे ने कैसे बिठा लिया, फिर उठा लेता है, फिर बिठा लेता है, और गर्मी सर्दी कुछ नहीं देखता। अल्लाह ताला कहते हैं देखो ऊंट की तरफ कि कैसे हमने इसको तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। हमारे यहाँ वो हम सफारी में गए अफ्रीका में, तो देखा हमने एक सफारी में देखा कि गाय ने शेर को लात मार के उड़ा के फेंका। गाय में इतनी ताकत है, मैंने आंखों से शेर को उड़ते देखा, वो गई और मारा, भाग गए शेर। तो हमारा बच्चा गाय से खेल रहा होता है, उसके नीचे बैठ के दूध पी रहा होता है। तो अल्लाह कहते हैं जैसे ये गाय और ऊंट हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है, सारी कायनात को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर देंगे। तुम 4 चीजों को दुश्मन बना लो। सबसे पहली चीज दाल, दुनिया की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा। दुनिया की मोहब्बत, मौलवी साहब बैठे हैं, अगर मैं गलत कहूं तो मौलवी साहब बाद में मजमे में ये बात दुरुस्त कर दें। दुनिया की मोहब्बत अल्लाह ने खुल डाली। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दुनिया माल के महबूब होने के बावजूद, माल की मोहब्बत के बावजूद ये खर्च क्या करते हैं, ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वब्न सबील वस्साइलिन वफिर रकाब। माल की मोहब्बत है तभी तो इम्तिहान है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी के कामिल दर्जे तक नहीं पहुंच सकते जब तक अपने पसंदीदा माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च न करो। हमारे यहाँ एक मिजाज हो गया है जो मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मैं देखो जो बात करता हूँ उलमा से तस्दीक करके, एक के पीछे नहीं। मैं एक बात भी पढ़ता हूँ 10 उलमा से पूछता हूँ, आगे करूँ तस्दीक करके करता हूँ। हमारे जो तबलीग और उलमा हमारे जो हैं जिससे ये सारा काम निजाम चला है, दर्स निजामी, वहां के बुजुर्ग कहते हैं कि इन कुछ ये लोगों ने, पिछले लोगों ने अमीरों से माल लिया और गरीबों से वक्त दिया। अब अमीर, मैं जिस फील्ड से आ रहा हूँ वह कसरत अमीर है, अमीर ही अमीर है। और मेरे बड़े दोस्त हैं जो वक्त लगाए लेकिन लगाते नहीं। वो कहते हैं सईद भाई मुझे इतने सारे मेरे दोस्त हैं कि आपका तबलीग का सब हम खर्चा देंगे, अल्लाह ने आपको लगाया हुआ है, हमारा हिस्सा डल जाएगा,
لیکن میرے دوستوں ہم سے وقت نہ مانگے، میرے بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو مولانا عیسیٰ فرماتے تھے اللہ نے دین کو قربانی سے جوڑا، ملت ابراہیم کیا قربانی؟ جب قربانی ہوگی دین زندہ ہوگا۔ امیر کی قربانی وقت دینا ہے اور غریب کی مال دینا ہے۔ تم امیروں سے وقت لو، غریبوں سے مال دیکھو، دیکھو اللہ دنوں میں دین کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ ہماری دین الٹی چل پڑی۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے بہت سارے دوست ہیں جو مطلب حاجی عبدالوہاب صاحب کو ان کو خود لگائیں، خود ان کو مال لگائیں کہ ابھی میں حج کے سفر پہ تھا، ہندوستان کے لوگ آئے، ہم نے آپ کو مال دینا ہے۔ میں کبھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تبلیغ کا کام بغیر مال کا ہے، اپنا جان مال۔ کیونکہ میرے دوستو یاد رکھنا اس آدمی کی بات میں اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک امام صاحب تھے لاہور میں، انہوں نے مجھ سے کہا میرا بیٹا اعتکاف میں نشہ کرتا ہے، اعتکاف میں آپ اس کو ٹھیک کر دو، میں چلہ آپ کی جماعت میں لگاؤں گا۔ مجھے تبلیغ سمجھ نہیں آتی۔ میں کہا امام صاحب کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس کو رمضان میں کچھ 10-11 مہینے بعد عشرے پہ لے گئے، اس نے داڑھی بھی رکھ لی، نماز بھی پڑھ لی اور نشہ بھی چھوڑ دیا۔ امام صاحب نے کہا کیا کہا ہے؟ میں کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا کوئی قرآن کی آیت حدیث؟ میں کہا وہ تو آتی نہیں۔ تو کہا پھر یہ ٹھیک کیسے ہوا؟ میں کہا امام صاحب پچھلے 10 مہینے میں یہ میری اپنی جیب سے 2 لاکھ کے برگر کھا چکا ہے، رات کو دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ہدایت دے، ظالم کتنا مال کھائے گا۔ جب تک اپنا مال نہیں لگے گا دل میں درد نہیں ہوگا۔ اپنا جان اپنا مال۔ اچھا یہ وقت دینے کو تیار نہیں۔ اچھا غریب کہتے ہیں ہمیں پیسے دو، وقت لگوا دو، اس کا بھی وہ اثر نہیں ہوتا میرے دوستوں۔ تو دنیا وہ ہے، دنیا وہ جو اللہ رسول سے اوپر نکل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ نے سو کو حبک احب الاشیاء الیہ، تمام اشیاء سے زیادہ مجھے اپنی محبت کو بڑھا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے محبت تھی، آپ اپنے نواسوں کو گلے لگا رہے تھے کہ آدمی نے پوچھا آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو بوسہ دیتے ہیں؟ کہا میں کیا کروں جب اللہ نے تیرے اندر سے محبت نکال دی ہے، تیرے اندر سے رحم نکال دیا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے اندر فرمایا اگر یہ 8 چیزیں، تمہارے باپ، تمہاری بیویاں، بیٹے، تمہارے جو ہے برادری کنبہ، تمہارے جمع کیے مال، تمہارے گھر اور تمہاری تجارتیں تمہیں اللہ رسول سے زیادہ پیاری ہیں اور اللہ کے راستے میں پھر اللہ کا عذاب کا انتظار کرنا۔ وہ دنیا جو دین، یعنی صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے دین کو سامنے رکھ کے دنیا میں لگے، ہم دنیا کو سامنے رکھ کے دین میں لگے۔ یہ فرق ایسا، جتنا وقت ان کا مسجد میں گزرتا تھا ہمارا باہر گزر رہا ہے، جتنا وقت ان کا باہر ہمارا وہ اندر گزر رہا ہے۔ دنیا کو فاما من طغى وآثر الحیات دنیا، جس نے دنیا کو دین پہ ترجیح دی سیدھا آخرت میں نقصان میں چلا جائے گا۔ دین کو میرے دوستوں سامنے رکھ کے صحابہ پہ جو فقر آیا، صحابہ کے اگر جھبوک آئی، انہوں نے اللہ کو دین کو سامنے رکھا۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس دین کے لیے اللہ نے انبیاء کا قتل ہوا، اس دین کے لیے انبیاء کو آری سے جو ہے وہ شہید کیا گیا، اس دین کے لیے میرے دوستوں فرمایا حضرت آسیہ کو کیلوں سے ٹھوکا گیا، اس دین کے لیے 950 سال جو ہے اپنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا کام کیا، اس دین کے لیے نوح علیہ السلام کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، ابراہیم دیولہ صاحب فرماتے تھے ایک سال کا روزہ رکھتے تھے، پانی اور تھوڑا سا کھانا، روٹی نہیں ہوتی تھی۔ اس دین کے لیے میرے دوستوں عیسیٰ علیہ السلام پہ حالات آئے، اس دین کے لیے میرے دوستوں جو ہے انبیاء پہ حالات آئے۔ تو میرے دوستوں گزارش یہ ہے، دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، اس سے محبت۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ والے ایمان والے کون ہیں؟ اللہ سے عشق کرتے ہیں، محبت ہے، عشق صرف اللہ سے جائز ہے۔ اردو میں دیکھو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، عشق ایک ہوتا ہے وہ اللہ سے جائز ہے، وہ اور کسی سے جائز نہیں ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دفعہ آپ جا رہے تھے، ایک مردہ بکری کچرے سے اٹھائی، مکھیاں بیٹھی تھی، چھوٹے کان والی تھی، فرمایا اس بکری کو 1 دینار میں کون خریدے گا؟ کہ اللہ کا رسول یہ تو بہت گھٹیا ہے، گندی ہے، چھوٹے کانوں والی ہے، اس کو تبھی تو مالک نے پھینکا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے نا۔ فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تمہارے کفر میں جانے کا، میں نافرمان کو سونے چاندی کے محلات دیتا۔ اگر مجھے دنیا کی میرے نزدیک اتنی ویلیو ہوتی مچھر کا پر، میں کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ نہ دیتا۔ میرے دوستو اللہ کی قسم میں اس دھوکے سے گزر کے آ رہا ہوں، یہ تقدیر ہے، اس کی دوڑ نہ لگاؤ۔ دنیا کمانی ہے ففروا الی اللہ، نہیں آخرت کمانی ہے، اللہ کہہ رہا ہے ففروا الی اللہ، دوڑ لگاؤ آخرت کی طرف، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ۔ اللہ فرما رہے فمشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اگر تلاش کرنا اللہ کا فضل رزق، چل کے تلاش کرو، یہ تقدیر ہی ہے، یہ اللہ جس کی کھول دے جس کی چاہے بند کر دے۔ میں جتنے دنیا کے لوگوں کو جانتا ہوں امیر سب ان پڑھ لوگ ہیں، یہ قرآن بھی امی پہ اترا ہے جو پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے۔ دنیا کے جو بڑے بڑے رئیس ہیں، انڈیا کے، دبئی کے، سب سے میرا سلام دعا کرکٹ کے زمانے میں کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں اللہ ماشاءاللہ۔ دنیا تقدیری ہے، اس سے محنت کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں میرے دوستوں۔ تو اس دنیا کو ترجیح نہ دو، دنیا 60-70 سال ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے۔
60-70 साल कराई के मकान में हम सब कुछ लगा दें और वो हमारा दारुल करार, अल्लाह कह रहे हैं वो दारुल करार वो है, करार ठहरने की जगह वो है। ये तो आज निकल जाए, हमारा जुनैद जमशेद हमारे हाथों से चला गया, पता भी नहीं चला, आधे घंटे बाद पता चला उसका जहाज क्रैश कर गया। मेरे फोन में 100 आदमियों का नंबर मैंने डिलीट किया है। मैं एक जगह बयान कर रहा था, मुझे क्या पता यहाँ 3 नौजवान बैठे थे, मैं यहाँ गया, वो नौजवान वहां गए, वो 3 निकले, किसी गाड़ी ने उनको मारा, तीनों इंतकाल कर गए। आखिरी बयान सुन रहे थे, पता नहीं कौन से, मैंने 2-3 क्लिप देखे कि आदमी आखिरी बयान करते इंतकाल कर गया। तो मेरे दोस्तों, दुनिया को मकसद ना बनाए, हमें जो दुनिया को मकसद बनाता है अल्लाह उसके दिल की आंख को अंधा कर देता है, उसके दिल की आंख को अंधा कर देते हैं। दुनिया एक जरूरत की चीज है, जैसे साहबा ने इस्तेमाल की, छोड़नी नहीं है, बल्कि हदीस में आता है माल मोमिन के लिए नेमत है, नेमत है। इसी माल से साहबा जो है अशरा मुबश्शरा बन गए। तो इसको ऐसे इस्तेमाल करना है जैसे अल्लाह ने इस्तेमाल करने का तरीका बताया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल जिंदगी में आपने दुनिया के बारे में सोचा नहीं है, जहां आज हमारे 24 घंटे लग रहे, 24 घंटे लग रहे। मेरे दोस्तों, अल्लाह कुदरत रखता है, 1 घंटे में साल की रोजी पहुंचा दे, 1 घंटे में 1 महीने की रोजी पहुंचा दे। तो मेरे दोस्तों, दीन को मकसद बनाना है, दुनिया एक जरूरत की चीज है। आदमी गाय लेने जाता है, भैंस को दूध की वजह से, गोबर की वजह से, गोबर तो पैकेज के साथ आता है, असल तो मकसद गाय है। अगर हम इंशाअल्लाह ताला दीन को तरजीह देंगे, दुनिया तो मेरे दोस्तों अल्लाह फरमा रहे हैं मैं तुम्हें इज्जत वाली रिस्क दूंगा, इज्जत वाला रिस्क। तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अच्छा कहते हैं जिसके अंदर दुनिया गालिब है या आखिरत गालिब है, ये लंबे नफिल पढ़ के चेक करे, अल्लाह ऊपर करे, अब ये देखे इसकी नमाज में दुनिया गालिब है या आखिरत गालिब है। दुनिया आएगी, पूरी तरीके से आएगी, ये उसको हटा के आखिरत की मेहनत करेगा, आखिरत की तरफ जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक जमाना आएगा मेरी उम्मत पे, इस पे भूखे ऐसे टूटेंगे, ऐसे लोग ऐसे टूटेंगे, भूखे खाने टूटते हैं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुसलमानों की तादाद कम हो जाएगी? तादाद बढ़ जाएगी, लेकिन इनको वाहन की बीमारी लग जाएगी। ये अल्लाह के रसूल, वाहन क्या होता है? क्या दुनिया की मोहब्बत और मौत की कराहियत। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमें जीने के लिए, मरने के लिए भेजा है। अल्लाह ताला ने हमें मरने के लिए भेजा है। इसके लिए सबसे पहली गुजारिश है, देखो सच बताओ, बुरा ना मानना भाई, बुरा ना मानना। आईफोन जब गिरता है नया हाथ से सड़क पे, तो तकलीफ ज्यादा होती है, नमाज छोड़ने की होती है? बताओ भाई, आईफोन की भी होनी चाहिए, क्या नमाज की भी होती है? मैं जब घर जाता हूँ ना, बीवी पहचान जाती है आज मुझे दुनिया का नुकसान हुआ है, न आखिरत के नुकसान को बीवी भी नहीं पहचानती। साहबा का आखिरत का नुकसान होता था, मेरे दोस्तों रोते थे, है ना। फरमाया मोमिन के लिए गुनाह ऐसे है जैसे उसके ऊपर पहाड़ गिर गया, और मुनाफिक के लिए गुनाह ऐसे है जैसे नाक में से मक्खी उठा दी। मेरे दोस्तों, ये दुनिया तमाम खताओं की जड़ है, इसको तरजीह देना आखिरत पे। मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया तमाम खताओं की जड़ है। तो मेरे दोस्तों, इसकी हकीकत पहचानना, इससे मेरे दोस्तों इससे थोड़ा थोड़ा बच के चलना। जरूरत की दुनिया है, जरूरत का इंशाअल्लाह ताला करो। और ये पक्की बात है, ये पक्की बात है, जिसको दुनिया, जो जितनी दुनिया ज्यादा इस्तेमाल करेगा, आखिरत में उसका दर्जा उतना ही कम हो जाएगा। 5 उलुल अज़म नबी हैं, 5, तमाम 5 नबी दुनिया के, यानी ऐसे हालात आए, उनसे ज्यादा फकीरी वाली जिंदगी किसी ने भी नहीं गुजारी है। नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फकीर तरीन जिंदगी। 6 दिन घर में खाने को नहीं होता था, 3 चांद चूल्हा नहीं जलता था। जब दुनिया से गए तो तमाम बीवियां भूखी थी, चूल्हा जलाने को तेल नहीं था। हसनैन भूखे, फातिमा भूखी, सहाबा भूखे। लेकिन मेरे दोस्तों, आपने हमेशा उनको, जब भी कोई सहाबी आया है या आपकी बेटी भी आई है, आपने अमल दिया, दुनिया नहीं दी उनको, हालांकि नाजायज नहीं है। इतना मशहूर वाकया है, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आई कि आपके पास अब्बाजान बकरियां मुझे दे दें। ए फातिमा, तुझे बकरियां दे दूं कि अल्लाह से 5 कलमात दिला दूं? अल्लाह के रसूल, मैं थक जाती हूँ, आपके खादिम है, खादिम दे दें। ए फातिमा, खादिम दे दूं तुझे तस्बीह फातिमा अल्लाह से दिला दूं? अली रज़ियल्लाहु अन्हु आए कि अल्लाह के रसूल, आपके पास जानवर आए हैं, ए अली जानवर दे दूं तुझे 5 कलमात अल्लाह से दे दूं? एक है भिखारी, वो जो था भीख मांगने वाला, उसको बाजार का रास्ता दिखाया ना। जो साहबी आए, एक ना घर हालात सही नहीं है, या घर में सलाम करके दाखिल हो, मुझ पे दुरूद पढ़ो और सूरह इखलास पढ़ो। एक साहबी आए कि मेरे जो है घर के हालात सही नहीं, मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी लंबी हो और मेरा रिस्क बड़ा हो। कहा तू ये नहीं कहा तू भाई शिफ्ट हो जा, ये नहीं कहा तू कनाडा चले जा, कहा तू माँ बाप की खिदमत कर, रिश्तेदारियां जोड़, अल्लाह तेरी जिंदगी लंबी करके तेरी रोजी भी बढ़ा देगा। अमल बताया। मेरे दोस्तों, हमारी तो भूख में भी रोजी है। हदीस में आता है, जिसके 3 दिन के जिसपे फाके आ जाएं, 3 दिन के फाके आ जाएं, वो अपनी हाजत को ना अपनी हालत से ना अपनी जबान से किसी को तस्करा करे, अल्लाह पे वाजिब है 1 साल की हलाल रोजी खुद उसको पहुंचाएंगे। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जितनी जमीन की मखलूक है उसकी रोजी अल्लाह के ज़िम्मे है। 3 दिन भूख आ जाए, किसी को सवाल ना करे,
اور کسی کو دکھائے نہ، اللہ پہ واجب ہے 1 سال کی روزی گھر پہنچائیں۔ میرے دوستوں، موت سے پہلے یقین بنانا ہے تو پہلا دشمن ہے دنیا کو دین پہ ترجیح دیتا، نمبر 2 شیطان۔ اور یہ بات میرے دوستوں پکی ہے، جو آدمی دعوت کا کام نہیں کرتا شیطان سے بچنا اس کا مشکل ہے، الا ماشاء اللہ۔ دعوت کا، کیونکہ مؤذن جب آزان دیتا ہے، مؤذن جب اللہ اکبر کہتا ہے، حدیث ہے بخاری شریف کی، شیطان کان میں انگلیاں ڈال دیتا ہے، اس کی ریح خارج ہو جاتی، بھاگ جاتا ہے۔ میں جب کرکٹ کھیلتے تھے، ہم فلمیں بھی ناؤز باللہ کھل کے دیکھتے تھے، اس لیے بتا رہا ہوں بھائی، گانے بھی سنتے تھے، لیکن جب بھی آزان ہوتی تھی ہم میوزک بند، ٹی وی بند، بیوی دوپٹہ، کیوں کہ اللہ اکبر آزان دیے، اللہ اکبر کا مؤذن ہے، شیطان بھاگ گیا۔ جب نمازی اللہ اکبر کہتا ہے شیطان واپس آتا ہے۔ مغرب کی نماز میں تو میرے پاس بہت آتا ہے کہ پتہ نہیں کھانے میں کیا ہوگا، ابھی افطاری نہیں ہے، جلدی سے نماز ہو جائے، تو شیطان واپس آتا ہے، رکعتیں بھلاتا ہے اور وہ جو ہے اپنا وسوسے ڈالتا ہے۔ تو ایک ہی اللہ اکبر ہے، دیکھو ایک اینٹ لگی ٹوائلٹ میں، ایک اینٹ لگی ہے بیت الخلا میں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ آدمی کسی کو خنزیر، وہ آپ کو چماٹ مار دے گا۔ آپ قرآن میں خنزیر نماز میں پڑھے 500 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ کتا قلب کسی کو بولیں وہ گالی ہے، اور قرآن میں قلب پڑھیں تو 300 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ آپ کسی کو وہ فرعون، وہ کہے گا ظالم تو ہوگا، تیرا باپ ہوگا، قرآن میں فرعون پڑھیں آپ کو 500 نیکیاں ملتی ہیں میرے دوستوں۔ تو میرے دوستوں، جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے شیطان بھاگتا ہے، نمازی کہتا ہے شیطان بھاگتا ہے۔ کیوں؟ مؤذن دائی ہے، دائی کی اللہ اکبر شیطان نہیں سن سکتا۔ اور دعوت دینے کا ثمرہ کیا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اس کو سب سے پہلے اپنے پیچھے کھڑے ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ میرے دوستوں، عبادت قرآن میں نہیں ہے، حکم ہے، عبادت ساری احادیث میں ہے، بالکل صحیح ہے، سارا قرآن دعوت سے بھرا ہے۔ اللہ کے نبی کو ان کو قرآن پڑھ کے سنائیں، ان کا ایمان بڑھے گا۔ اذا تلیت علیہم آیات زادوا ایمانا، جب انسان قرآن ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج مسلمانوں سے میرے دوستوں دعوت چھوٹ گئی ہے۔ دیکھو برا نہ ماننا، میں نے 10 گھنٹے کرکٹ کھیلی ہے کرکٹ سمجھنے کے لیے، 10 گھنٹے۔ عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ، اپنا مولوی ابراہیم صاحب، یہ مولانا احمد صاحب، میں میرے دوستوں میں نے مولوی جمیل کے ساتھ 40 دن لگائے۔ اللہ کی قسم یہ وہ آدمی ہے، وہ چپ ہی نہیں ہوتا تھا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کے ذکر۔ حدیث میں آتا ہے اتنا اللہ کا ذکر کرو تمہیں پاگل دیوانہ مجنون کہے۔ میرے دوستوں دعوت 2.5 گھنٹے کی نہیں ہے۔ ہم ہر جگہ دائی ہیں، جیسے ہم ہر جگہ شوہر ہیں، ہر جگہ باپ ہیں، ہر جگہ انسان، ایسے ہم ہر جگہ دائی ہیں۔ اور دعوت اتنا بڑا کام ہے، اللہ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، دعوت اللہ کا کام ہے۔ وہ دائن لائے تمام نبی دائی باذن اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ نے نبیوں کی دعوت تو الگ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی دعوت بتائی ہے۔ حبیب نجار یہاں جب ترکی میں زلزلہ انطاکیہ، یہاں کئی دفعہ آ چکا ہے، یہ وہی جگہ ہے جب فرشتے نے چیخ مار کے ساری قوم کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہیں حبیب نجار نے آ کے نصرت کی تھی، اے میری قوم ان کی بات تو سنو، یہ تم سے اجر نہیں چاہتے، یہ ان کی بات تو سنو۔ میرے دوستوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، دعوت دیتے جا رہے ہیں، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ کو پتھر پڑے، آپ پتھر کھاتے دعوت دے رہے ہیں۔ میرے دوستوں آج امت نے دعوت کی طاقت کو نہیں پہچانا۔ یاد رکھنا گولی کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے، بیج کی طاقت زمین میں ظاہر ہوتی ہے، اس امت کی طاقت دعوت کے میدان کے ساتھ ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی جی آپ بتاؤ ان کو آپ کا رستہ دعوت والا ہے، علی بصیرۃ انا من اتبعنی، یہ آپ کا بھی رستہ ہے اور آپ کی جو اتباع کرتے ان کا بھی۔ اور کو وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، بتا دو میں مشرکوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو دعوت کے راستے پہ ہوں۔ لیکن یاد رکھنا نبی کا کام جو ہے میرے دوستوں صرف ایک نہیں ہے، نبی کے 4 کام تھے۔ نبی دعوت بھی دیتا تھا، نبی مدرسہ بھی کرتا تھا، نبی تزکیہ بھی کرتا تھا، اور نبی حکمت کی باتیں بھی سکھاتے تھے۔ ایک کام نہیں تھا کہ صرف بستر اٹھا رہے ہیں، علماء سے نہیں بیٹھتے، دینی سے نہیں۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اگر دعوت کا کام میں لگو گے بغیر علم کے جہالت پھیلاؤ گے، بغیر ذکر کے غفلت پھیلاؤ گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام تھے بھائی۔ ہماری کرکٹ میں بھی 4 کام ہوتے تھے، فٹنس ٹریننگ بھی ہوتی تھی، بیٹنگ فیلڈنگ بولنگ بھی ہوتی تھی، اور جو چاروں کام کرتا تھا اس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ تو میں نبی کی پوری اتباع کرنی ہے، نبی کی اتباع دعوت کے کام میں۔ نبی کی 3 سنتیں ہیں، سنت عادت، سنت عبادت اور سنت دعوت، تینوں اتباع کرنی ہے۔ اور جو نبی کا اتباع کرے گا اللہ فرماتے ہیں فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اس کو معاف بھی کروں گا اور اس سے محبت بھی کروں گا۔ تو میرے دوستو اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے پوری امت، یہ انسانیت ہماری انتظار کر رہی ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ دعوت کے بول میرے دوستو، دعوت کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کو آخرت سناؤ، اور دعوت اپنے لیے۔ ہم سارا دن کل کیا ہوگا پرسوں، میں ابھی پاکستان سے سن کے آ رہا ہوں، یورپ سے، سعید بھائی یہاں کیا ہوگا، یہاں کے حالات خراب ہو رہے ہیں، کل کیا ہوگا 10 سال بعد۔ یہ ہماری فکر نہیں ہے، ہماری فکر مرنے کے بعد کی ہے، جو موت کے بعد حالات آنے والے ہیں۔
جو موت کے بعد پیاس آنے والی ہے، یہاں تو بھی روزہ کھل جائے گا، موت کے بعد روزہ نہیں کھلے گا، یہاں تو بھی کھانا مل جائے گا، موت کے بعد کھانا نہیں ملے گا۔ میرے دوستو اصل حالات تو موت کے بعد ہیں، لیکن ہمارا ڈسکشن بدل گیا، ساری فکر ہی دنیا کی ہے۔ اس کے واسطے میرے دوستو یاد رکھنا، جس چیز میں تھکو گے نہیں، اللہ کی قسم اس کا نور نہیں ملے گا۔ میں آپ کو ایز اے اسپورٹس مین بتا رہا ہوں، کسی فیلڈ میں جس فیلڈ میں قربانی نہیں کرو گے اس فیلڈ کا نور نہیں ملے گا۔ اللہ نے تھکن، اور جس فیلڈ کا نور لینا چاہتے ہو دوسری چیزوں سے کٹنا پڑے گا۔ یہ مدرسے والے کٹتے نا 8 سال، ان کو تھوڑی دیر جاتے ہیں بھائی جاؤ اپنا مل ملاؤ پھر واپس آ۔ ہم بھی کٹتے ہیں مہینوں سال میں، 3 مہینے گھر نہیں جاتے۔ اللہ نے عزیر علیہ السلام کو تقویم نظامی سمجھایا، کیسے دنیا سے 100 سال کے لیے کاٹ دیا، پھر بتایا میں زندہ کیسے کروں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 4 پہاڑوں کے مجاہدے کرائے، جاؤ ابراہیم وہاں 4 جس کو 4 جگہ رکھ جاؤ، یہاں کیوں نہیں دکھایا؟ اللہ نے مجاہدے کے ساتھ ہدایت کو جوڑا ہوا ہے۔ میرے دوستو آج ہم دنیا کے کتنے مجاہدے کر رہے ہیں، کتنا تھک رہے ہیں، لیکن دین کا مجاہدہ کچھ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو اللہ کے واسطے ہر جگہ دعوت دو، اور دعوت زبان سے نہیں عمل سے بھی ہوتی ہے۔ اس ملک میں عمل سے دعوت دینی ہے۔ اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے ہمارے حضرات کہتے ہیں نکال کے ان کو کھلاؤ، اپنے آفس میں اس کو کافی پلاؤ، اپنے آفس میں اس کو برگر کھلاؤ، اپنے آفس میں اس کا اکرام کرو۔ اکرام میرے دوستو، اکرام سے یہ ہمارے قریب آئیں گے۔ تو ہم سے دعوت کا کام چھوٹ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری عمر میرے راستے سے کٹے گی اللہ ان پہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرے گا۔ یہ میں اپنے پاس سے حدیث نہیں سنا رہا بھائی، شیخ الحدیث نے لکھی ہیں، میرے اپنے پاس سے کوئی حدیث نہیں، مجھے آتا ہی نہیں کچھ۔ جب میری امت امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑے گی، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا چھوڑے گی، اللہ اس پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا۔ اب لوگ آ کے ہر جگہ کمپلین کر رہے ہیں ظالم حکمران ہے، وہ بدلتے ہیں اگلا اور ظالم آ جاتا ہے۔ جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ اس کی کسی دعا کو قبول نہیں کرے گی۔ جب میری عمر یہ کام چھوڑے گی اللہ دشمن کے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ یہ کام چھوڑے گی وحی کی برکات سے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، اس سے محروم کر دے گی۔ جب میری امت کام چھوڑے گی اللہ آپس میں نفرتیں ڈالیں گے، ان میں لڑائی کریں گے۔ تو میرے دوستو دعوت ہم یہ نہیں کہہ رہے نکل جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں دائی بنو، روز دعوت دو، روز لوگوں کو اللہ کا تعارف کراؤ، روز انبیاء کا تعارف کراؤ۔ روز جو ہے میں ایک آدمی سے ملا، ایک آدمی سے، اس نے کہا میں ایک آدمی وہاں لنگر کھانے جا رہا تھا دربار میں، ایک خان صاحب نے پکڑا، آؤ میں تمہیں کھلاتا ہوں۔ اس نے پکڑ کے کھانا کھلایا اور 4 مہینے کی دعوت دی۔ اس نے کھانا کھانے کے بعد کہا بھائی میں تو ہندو ہوں، وہ کہا تو نے میرا کھانا کھایا ہے کلمہ پڑھ، کہا میں تو نہیں پڑھتا، کہا کعوہ پی، پکڑ لیا اس کو، 1 کعوہ 2 کعوہ 3 کعوہ، کہا میں مر جاؤں گا، وہ کہا جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا میں تجھے پلاتا رہوں گا، کہا پڑھاؤ کلمہ پڑھ لیا ہندو نے، چلا گیا۔ اتنے میں 3-4 دن میں وہ ہندو بے چین ہو کے کسی سمندر پہ خان صاحب اور تھے ان کے مدرسے میں بیٹھا کہ میرے ساتھ یہ وہ کہا تو یہاں 2-3 دن آرام کر، کھا پی، ہم یہاں مدرسہ پڑھ رہے ہیں پھر تجھ سے بات کرتے ہیں۔ وہ مدرسے کے ماحول میں رہا 2-3 دن، اس جگہ کلمہ پڑھائی تو ماشاءاللہ کلمہ پڑھا، حافظ بنا، عالم بنا، 350 بچوں کا مدرسہ چلا رہا۔ 15 منٹ کی دعوت سے اللہ نے کتنی خیر پھیلا دی۔ اور یہ وہ صدقہ ہے میرے دوستوں، حدیث میں آتا ہے صدقہ دو، ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ میں نے تو آج $100 دیے مجھے پتا ہے، میں نے کل 10 دیے پتا ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے خاص صاحب کا، ایک آدمی کو کلمہ پڑھایا، 350 بچے علماء پڑھ رہے ہیں، آگے 1000 پڑھیں گے، قیامت کے اللہ دکھائے گا تیرا صدقہ کتنا اوپر گیا۔ تو میرے دوستو دعوت دو، ہر جگہ دعوت دو۔ نمبر 3 ہمارا دشمن ہے ماحول، یہ اتنا بڑا دشمن ہے، یہ سائلنٹ دائی ہے ماحول۔ آدمی ماحول کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کے محفل میں ایمان کہیں ہوتا ہے، آپ کی محفل کے بغیر ایمان کہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کی بیوی بھی صحابیہ تھی، ان کے بچے بھی صحابہ تھے، ان کا ایمان نیچے آتا تھا حضور کے محفل چھوڑ کے۔ میرے دوستو اگر ہم ماحول سے کٹیں گے کیسے بچیں گے؟ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے میرے نبی جی آپ بھی صبح شام اس مجلس میں بیٹھنا لازم پکڑ لیں جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں، جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یریدون وجہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی جی آپ کی نظریں ان مجلسوں سے ہٹنے نہ پائیں، تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زینت کی وجہ سے۔ میرے دوستو اس مجلس کو پکڑنے کا ہمارے نبی کو حکم ہے، حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی۔ پتا درخت سے جڑا ہے ہرا رہتا ہے، درخت چھوڑے کچرا بن جاتا ہے۔ پانی سمندر میں ہو لہر بنتی ہے، سمندر چھوڑے کیچڑ بن جاتی ہے۔ میرے دوستو انسان پانی کا بنا ہے، پانی ماحول کا اثر ضرور لیتا ہے۔ پانی نلکوں میں ہو، نلکوں میں کتنا اچھا ہے، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، شاور لے رہے ہیں۔ پانی نہر میں ہو، جھیل میں ہو، بجلی بناتا ہے، کتنا اچھا۔ پانی سمندر میں ہو، کیا مزیدار۔ پانی سمندر چھوڑ دے سونامی بن جائے سارا شہر تباہ کر دیتا ہے، پانی نلکوں میں پھٹ جائے سارا گھر تباہ کر دیتا ہے۔ میرے دوستو آج اس ماحول اس مسلمان سے مسجد چھن گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے دینا۔ مسجد اور متقی کا گھر ہے،
قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. ہدایت کی 4 علامتیں اللہ بتاتے ہیں. ہدایت والے کون ہیں؟ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں. ایک ہے مسجد کا چھلکا، ایک ہے مسجد کا اندر کا حصہ کیلا. چھلکا کیلا نہیں ہوتا، اندر کی چیز کیلا ہوتی ہے. چھلکا تو پھینک دیتے ہیں، چھلکے کی ضرورت ہے لیکن ضرورت ہے اصل ہے مسجد کو اندر سے آباد کرنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 9 سال تک لائٹ نہیں تھی لیکن پورا مدینہ روشن ہو چکا تھا. میرے دوستو فرمائے ہدایت کی علامت کیا ہے؟ یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکات قائم کرتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. امید ہے یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو مساجد کو آباد کرتے ہیں. جس کا دل مسجد میں اٹکتا ہے قیامت کے دن عرش کا سایہ دیں گے. میں جو مسجد کو گھر بنا لیتا ہے متقی بن جاتا ہے، اللہ اس پہ رحم کرے گا، اس کو راحت دے گا، اپنی رضا سے پلسرات سے جنت سے گزار دے گا. تو میرے دوستو مسجد، گھر کو بھی مسجد بنائیں. یہ پوری زمین مسجد ہے. ہمارا گھر مسجد کی پراپرٹی پہ بنا ہے. آج وہ گھر جو ہے سینما بنا ہوا ہے، آج وہ گھر ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے، ہوٹل بنا ہے. اس کو مسجد بنانا ہے. وہ اعمال جو گھر میں ہوتے ہیں وہ مساجد میں کرنے ہیں. میرے دوستو یہ باطل طاقت اللہ کی قسم صرف اعمال مسجد سے ٹوٹیں گی. اعمال مسجد، ایمان کا حلقہ، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، تعلیم کا قرآن حدیث کا حلقہ، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ٹھیک کرا رہے ہیں عربی کی. حضرت عمر خود جا رہے ہیں باہر جا کے. وہ ایک صحابی مسجد نہیں آئے نماز پڑھنے، ان کو کہہ رہے ہیں اماں کو اس سے کہنا تہجد پڑھے ضرور لیکن تہجد کے لیے جماعت کی نماز نہ چھوڑے. تو میرے دوستو اپنے ماحول، اپنے بچوں کو میں اللہ کا فضل ہے، میں نے بچپن سے، میرے بچے 19 سال کا 16 سال کا ہے ماشاءاللہ، 6 فٹ ہیں. ایک حافظ ہے، ایک میری طرح 2 نمبر حافظ ہے، تھوڑا بہت 2-4 آیتیں یاد ہیں. ایک حافظ ہے مصلی پڑھا رہا ہے ماشاءاللہ 3 سال سے. میرے دوستوں میں نے ان کو صرف مسجد سے جوڑا ہے، ہر نماز مسجد میں پڑھا. اللہ کا فضل ہے آج تک انہوں نے مجھ سے سیل فون کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمیں موبائل فون چاہیے. نہ ٹی وی دیکھتے ہیں نہ اخبار پڑھتے ہیں. سب کچھ کرکٹر ہیں، عمران خان وسیم، ان کو کسی کا نام بھی نہیں پتا. مفتی تقی صاحب نے جب مجھے بات کہی کہ انسان کی فطرت 3 سے 13 سال کی عمر میں ہوتی ہے، پھر ختم. پہاڑ بدل سکتا ہے، فطرت نہیں بدلتی. میں نے جتنے میرے دوست ہیں عیسائی یہودی بڑے بڑے جو پرانے کرکٹ کے، میں ان کے پاس گیا، کوئی یہودی اپنے 3 سے 13 چھوٹے بچے کے اس کے ہاتھ میں سیل فون نہیں ہوگا، اس کو ٹی وی نہیں دکھاتا. بلکہ میں نے دیکھا جہاز کے فرسٹ کلاس سب لے لیے 8 سیٹیں. سب سے پہلے یہودی رہبائی نے تو چھوٹی ٹوپی پہنی ہوئی، لمبی داڑھی ہے، اس نے ٹی وی پہ پردہ لگایا اور عربی بول رہا تھا، ہاذا حرام ہاذا حرام ہاذا حرام. ہمارے بچے اب اس حرم میں ماں باپ مسلمان پوری دنیا کے اپنے بچے کو اس میں لگایا ہوا پریم میں، اور آئی پیڈ لگا کے کارٹون لگا کے میوزک بھی چل رہی طواف کر رہا ہے. میرے دوستو ایمان حرام چھوڑنا ہے. کلمہ جو اخلاص سے پڑھے جنت میں، یا اللہ کے رسول کلمہ حرام، کون سا اخلاص؟ اس کو حرام سے روک دے. وہ نماز ہی نہیں جو فحاشی بہائی سے نہ روکے. شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا اور فحاشی کا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا. اللہ فضل روزی. میرے دوستو اللہ کے واسطے ماحول سے نہ، اپنے بچوں کو ماحول میں لائیں، جوڑیں. ابراہیم صاحب فرماتے ہیں جہاں جہاں تمہارا بچہ جاتا ہے تم نے محنت اس پہ نہ کی، اس سیراخ سے تمہارا شیطان جو ہے تمہارے بچوں کو کھا جائے گا. میرے بچے کہاں جائے؟ میرے بچے میرے بغیر کہیں نہیں جاتے. میں کہیں نہیں، ابھی بھی ساتھ لے کے آئے ہوں، امریکہ میں ہے 3 مہینے سے میرے ساتھ. میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، میں اپنے سامنے ان کو رکھتا ہوں. میرے بچے جو ہیں، یہ جو چوتھی چیز ہے نفس، یہ نفس جو ہے سب کا باپ ہے. اسی نے ابلیس کو مروایا. اور نفس میرے دوستو ایز اے سپورٹس مین بتا رہا ہوں، ایز اے نیوٹریشن بتا رہا ہوں، جو نفس سب سے زیادہ بگڑتا ہے نا، تگڑا ہوتا ہے، وہ یہ کھانوں کی وجہ سے ہوتا ہے، پکوڑے سموسے. یہ جو ہے میرے ہمارے یہاں کھا نہ، ہم کہہ رہے ہیں کھا نہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فرما رہی ہیں میرے نبی کے جانے پہلی بدعت پیٹ بھر کے کھانا شروع ہوئی. قرب قیامت کی علامت ہے موٹے پیٹ ہوں گے. میرے دوستو اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کھجور ایک دفعہ کھانا کھایا، وہ بھی کئی دن بعد. میں نے ایک جگہ بیان کیا، مفتی حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید، وہ آئے خلیفہ عالم بڑا، کہ آپ نے بات غلط کی. میں نے کہا کیوں؟ کہا غلط. میں کہا آپ مجھے بتا دیں، میں رجوع کر لوں گا پبلک میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سالن جمع نہیں کیے ہیں، سبزی جمع کی ہے، سالن نہیں. مجھے مہینے بعد فون آیا آپ کی بات. میں نے کہا میں عربوں سے پوچھا ہے، میں نے بڑے بڑے مشاہد سے پوچھا ہے. سائنس کہہ رہی ہے دن میں 1 دفعہ کھانا کھاؤ. سائنس کہہ رہی ہے ہارٹ اٹیک، یہ کینسر، یہ کھانے کی وجہ ہے. ہمارا جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کو جنت فردوس اس کو ڈالے، 8 کھانے کھا جاتا تھا دن میں. تو زندگی اتنی سی کر لی. میں ابھی بوڑھے سے ملا، کیونکہ اس کو بیماری تھی، اس کی الٹی ہو جاتی تھی، اس کو بھوک لگ جاتی تھی، لیکن 50 سال میں اپنا رزق پورا کر گیا. ایک ابھی میں رائے گنج میں تھا اجتماع میں، 94 سال کا بوڑھا، 94 سال، اس نے میرے سامنے سردی میں 3 گھنٹے کی تہجد پڑھی. میں اس کے پاس گیا، میں کہا حضرت کیا حال ہے؟ وہ کسی نے میرا تعارف کرا دیا. مگر بات سن، اگر دعوت کا کام کرنا نا، کھانے پہ بریک لگا دے، اللہ تجھے لمبی زندگی دے گا. میں نے زندگی میں کبھی 2 دفعہ کھانا نہیں کھایا،
اور میں نے زندگی میں کبھی 2 سالن جمع نہیں کیے، اور میں نے زندگی میں کبھی ریسٹورنٹ میں کھانا نہیں کھایا۔ تجھے اگر یہ 3 چیزیں کر لے، اللہ تجھ سے کام لے گا، تیرے دل کو نورانی کرے گا۔ فرمایا ایک صحابی ہے اللہ کے رسول، میرا دل بہت مجھے پیٹ کی بیماری ہے، 1 سال سے ٹھیک نہیں ہو رہی، حیات الصحابہ میں لکھا ہے، اللہ کے نبی نے دم کیا، ٹھیک ہو گئی۔ اس صحابی کو کیا نہیں آتا ہوگا ان کو قرآن حدیث، تو اللہ کے نبی نے دم کیا، ٹھیک کا کیا ہوا؟ کہا جو تو نے کھانا کھایا تھا، کسی غریب کی ہرس اس کھانے پہ لگی تھی۔ سے ہمارے واسطے منظور صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو ریسٹورنٹ کے کھانے کھاتا اس کا دل کبھی نورانی نہیں ہوگا، اس کو کبھی اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، اس کے نماز میں کبھی دل، اس کی تلاوت ہاں اوپر سے چلے گا، اس کا دل کبھی نورانی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو اللہ کے بعد نفس جو تگڑا ہوتا ہے وہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کا بیٹا آپ کے لیے سالن بنایا، آپ نے غصے سے ہٹا دیا، کہا بجان یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تو یہ کیا کھلا رہا ہے؟ کہا گوشت۔ کہا گوشت کی چربی ہے، تیرے باپ نے اسلام لانے کے بعد 2 سالن نہیں کھائے، چربی الگ سالن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سرکہ الگ سالن ہے۔ میرے دوستو ایز اسپورٹ سے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فٹ کیسے ہیں؟ میں فٹنس کوئی ٹریننگ نہیں کرتا، میں نے اپنے کھانے پہ چاہے کوئی مرضی ہو، میں رات کو کھانا نہیں کھاتا ہوں، بالکل نہیں کھاتا ہوں، ابھی کھاؤں گا۔ میں رات کو کھانا کھا کے سو جانے سے اللہ کی قسم دل تو مردہ ہوتا ہے، اتنی بیماریاں آتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں یار یہ عمل کرتا ہے، یہ طرف بیمار کیوں رہتا ہے؟ پھر اس کو سورہ فاتحہ سے شفا کیوں نہیں ملتی؟ ایک طرف بارتری میں سوراخ ہے، اوپر سے پانی ڈالے جا رہا ہے، ایک طرف سے گلاب جامن کھا رہا ہے، اوپر سے جو ہے شوگر کے انجیکشن لگا رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ نفس جو سب سے زیادہ بگڑتا ہے کھانے کی، اس کو سادہ کر لیں۔ میں نہیں کہہ رہا آج 8 سے 1 کر دیں، 7 کر دیں، 6 کر دیں۔ جتنا کم کھائیں گے اتنی صحت ہے، جتنا کم کھائیں گے اتنی روزے سے تقوی آتا ہے، اور تقوی سے اللہ وہاں سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم تقوی بنا لو، وہاں سے روزی دوں گا، چاند سے گمان نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو یہ 4 دشمن ہیں، اب اس کو دشمنی کرنی پڑے، یہ نہیں انشاءاللہ بھائی دنیا کی محبت کو نیچے، اللہ کے تقاضوں کو اوپر رکھنا پڑے گا، اللہ کو اوپر۔ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے جو 4 کام کرے گا اللہ سو ملکوں کی ہدایت کا کام لے گا۔ ایک، دنیا کے اس کے اندر بے رغبتی ہو، دنیا کی بے رغبتی، آخرت کا دیوانہ ہو، شوق، ففر اللہ۔ تیسرا، دین مٹنے کا اس میں غم ہو، دین مٹنے کا غم ہو۔ چوتھا، اپنے تقاضوں کو قربان کرے، اپنے تقاضوں قربان کرے، اللہ کے تقاضوں میں لگے، نیند قربان کرے، بھوک قربان کرے، بھوک میں گشت کرے، نیند میں گشت کرے، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے کیسے فیصلے لیں گے۔ تو میرے دوستو دشمن ہمارا دنیا ہے، دعوت نہ دینے کی وجہ سے شیطان فوراً آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا؟ کہا میری صحبت سے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تیسرا، ہمارا گندا ماحول، مسجد سے نہ کٹیں، ہر جگہ کو مسجد بنائیں، ہر جگہ ماحول بنائیں، جہاں ماحول بنتا ہے فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور میرے دوستو اس نفس کو کھانے سے تھوڑا بچائیں، اگر آپ نے کھانے سے بچا لیا انشاءاللہ تعالیٰ یہ نفس آپ کا قابو میں آ جائے گا، ورنہ یہ گھوڑا بن جائے گا جو بغیر لگام کے ہمیں جو ہے آخرت نقصان پہنچا دے گا۔ یہ میرے دوستو یہ اپنے اندر بھی لانی ہے چیزیں، اور ساری انسانیت کو اس چیز کو بتانا ہے۔ کیوں؟ اب نبی کوئی آئے گا نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کھا جائے گا، کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، ہائے کاش رسول کے سبیل کے ساتھ ہو جاتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، ہائے تیرا ناس ہو تو نے فلانوں سے دوستی کر کے نبی کا راستہ کیوں چھوڑ دیا۔ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، نبی کا راستہ تو دعوت الی اللہ والا ہے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم دعوت کے کام کو اپنا مقصد بنائیں گے انشاءاللہ۔